خوبصورت انداز میں برادر مکرم علامہ حاجی صدیق اکبر اعوان صاحب اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ میں اس محفل کے اندر خصوصاً اپنے پیارے بھائی خالق داد اس مسجد دے بہت ہی پیارے نمازی متولی انہوں نے بھی یاد کرساں اصال ثواب دعائے مغفرت کہ اللہ رب العالمین انہوں دی بخشش فرماوے۔ 3-4 دن پہلے ایک اور محفل میلاد مصطفیٰ دے وچ قبلہ حاجی صاحب اور میں اکٹھے ساں اور اس محفل دے وچ سنن گئے اور بڑے ذوق شوق والے بندے سن اور انتہائی شریف النفس، اللہ تعالیٰ انہوں دی بخشش فرماوے۔ اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہے سرکار کا در در شاہاں نہیں ہے سرکار کا در در شاہاں نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ حاتم تائی نو بڑا سمجھینے ہے نا کہ بڑا سخی آئی، سخاوت مشہور آئی، اور حاتم تائی نے اپنا جیڑا محل بنائے ہوئے آئی، اس دے 7 دروازے ہن، ہر دروازے تو سوالی آویا، اس نو دیندہ ہائی، اس نو خیرات دیندہ ہائی، اس نو عطا کردہ ہائی، دوسرے دروازے تے دیویا جھڑکدہ نائی عطا کردہ ہائی، تیسرے چوتھے پنجویں حتیٰ کہ 7ویں دروازے تے بھی جاویا تے حاتم تائی اس نو عطا کردہ ہائی۔ اس واسطے اس دی سخاوت مشہور آئی، لیکن اللہ دی قسم ہے جیڑا میرے محبوب کو لوں آیا اس نو پھر دوسری میری منگن دی لوڑ نہیں پئی۔ حضرت قتادہ ہاتھ تے آنا چاہ کے آئے، یا رسول اللہ میں نو آنا دیو، میرا جنگ دے دوران آنا نکل گیا، رب دے محبوب نے وہ عطا کر دے۔ ایک صحابی آیا، حضرت علی المرتضیٰ دی شکایت کی تھی، انہاں بھی اکھاں نو در دے، فرمایا علی نو بلاؤ، اے علی کیوں ہوئے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا آشوب چشم ہویا ہے، فرمایا اپنا لعاب دہن لایا اور فرمایا اے علی جا جدو دی بیماری چلی گئی ہے، میرے دوست میرے محبوب نبی کو لو جو آیا جو منگیا رب دے سونے نے عطا کیتا۔ کیوں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا جیڑا سوالی جس قسم دا سوال لے کے آوے جھڑکنا نہیں، منع نہیں کرنی، جولیاں بھر دیونیاں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب، خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر طریقت رابر شریعت سید شمس الحسن شاہ صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ چشتیہ نظامیہ دستگیریہ ورشہ شریف، ان کی تقریر شروع کرنے سے پہلے استقبال کیجئے، نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ ورشہ شریف۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جھٹ تو بعد اللہ تمہاری ساری فلم ہلدی راز۔ مولا رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. بآواز بلند تمام احباب مل کر درود شریف پڑھ لیں. کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن و فغاں نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، نہ روئے تیرے غلاموں میں بھی جو نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. اور میرے کانوں میں چپکے سے کہہ گیا ہے کوئی، نظر سے دیکھ وہ خود آئے بیٹھے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سخت عزت و احترام حضرت علامہ مولانا صدیق اکبر صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم برہانہ کی حمد و ثنا اور تاجدار مدینہ سرور سینہ وجہ تخلیق کائنات باعث رونق کائنات دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے، ایک تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، دوسرا محفل کی سما باندھ جائے گی. بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی عبادت گزار دیکھنا ہے تو میرے محبوب جیسا کوئی عابد نہیں. اگر کوئی امانت دار دیکھنا ہے تو میرے محبوب جیسا کوئی امین نہیں. اگر صداقت میں دیکھنا ہے تو میرے محبوب جیسا کوئی صادق نہیں. اگر نبوت میں دیکھنا ہے تو میرے محبوب جیسا کوئی ختم الرسول نہیں. اور اگر رسالت میں دیکھنا ہے تو میرے محبوب جیسا کوئی نبی نہیں. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 صفات بیان فرمائی ہیں. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی
وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات وہ ہیں کہ جس کا عکس وہ اپنے مخلوق پر نہیں ڈالتا، جیسے قدیم، یہ اس کی اپنی صفت ہے، اس نے مخلوق میں کسی کو نہیں دی۔ قدیم وہ صفت ہے کہ جو اللہ کی ہے، مخلوق کی نہیں۔ بعض ایسی صفات ہیں کہ جو رب بھی رکھتا ہے اور اپنے برگزیدہ لوگوں میں تقسیم بھی کر دیتا ہے۔ کن، یہ رب کی صفت ہے۔ جب رب کوئی چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، تخلیق کرنا چاہتا ہے، تو لفظ کن کہتا ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی کن وہ اپنے برگزیدہ لوگوں میں آگے عطا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں جب کوئی چیز پیدا فرمانا چاہوں تو کن کہتا ہوں، ہو جا، وہ لفظ ہو جاتی ہے۔ اور اگر تو میری فرما برداری کرے گا، میری پیروی کرے گا، تو میں بھی تجھے لفظ کن عطا کر دوں گا، پھر جو تو کہے گا وہ بھی ہو جائے گا۔ پھر تو بھی کن کہے گا تو وہ ہو جائے گا۔ تو اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کن اپنے برگزیدہ لوگوں کو کیسے عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو مشرکین نے آگ میں ڈال دیا، آگ میں سزا دے دی، تو حضور کا گزر ہوا تو آپ نے عمار بن یاسر کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ عمار بن یاسر کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے آگ، سلامتی کے ساتھ عمار پہ ٹھنڈی ہو جا، جیسے تو ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اب توجہ کی بات یہ ہے کہ ادھر رب کہتا ہے کن، ہو جا، ادھر اس کا محبوب کہتا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ادھر رب نے کہا کن، ہو جا، ادھر محبوب نے کہا کن، ہو جا۔ تو معلوم ہوا، پتہ چل گیا کہ رب نے کن خود بھی کہا اور اپنے برگزیدہ لوگوں میں عطا بھی کر دیا۔ امام عبد الوہاب شریانی رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ اسماء الہیہ سے گزرے، یعنی اللہ کے ناموں سے گزرے۔ تو آپ جن جن سے گزرتے گئے اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دی۔ الرحیم سے گزرے تو رحیم بن گئے، کریم سے گزرے تو کریم بن گئے، الشکور سے گزرے تو الشکور بن گئے، الغفار سے گزرے تو الغفار بن گئے۔ جتنی صفات سے آپ کا گزر ہوا اللہ نے وہ سب آپ کو عطا کر دی۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہوں، یعنی سیدھا رستہ دکھاتا ہوں۔ پھر قرآن میں ہی آتا ہے کہ اے محبوب آپ بھی لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائیں، صراط مستقیم آپ بھی دکھائیں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ وہ رستہ ہے کہ جس پر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ انعام فرما دیتا ہے ان کا رستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرت غوث اعظم ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔ ایک شخص نے فتنن طور پہ پوچھا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب موجود تھے، اس نے عرض کی کہ یہ حق
फरीद या फरीद क्यों करते हो? इसकी जगह या अल्लाह भी तो कर सकते हो, लेकिन हक फरीद या फरीद क्यों करते हो? तो आप मुस्कुराए और हजरत पीर मेहर शाह साहब फरमाते हैं कि तुमने कुरान तो पढ़ा है लेकिन उसको समझा नहीं। कुरान तो पढ़ा है लेकिन उसको समझा नहीं। कैसे? रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करता हूँ। सारी जिंदगी बाबा साहब ने अल्लाह अल्लाह की, अब ये वक्त है कि रब उसका जिक्र मखलूक से करवाता है। फरीद का जिक्र तो अल्लाह अर्श पे कर रहा है। तो ये उनका रास्ता है कि जिनने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह और हुजूर की नाम लिया, उनकी दीन को आगे लोगों में तकसीम किया। खुदा भी रहीम है, मुस्तफ़ा भी रहीम है, खुदा भी करीम है, मुस्तफ़ा भी करीम है। हजरत अल्लामा यूसुफ इस्माइल फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। तो हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील अमीन ये सिफात तो अल्लाह ताला की हैं, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, तो मखलूक में उसने क्यों तकसीम की? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने ये कालिमात आपको सुनाने का कहा। खुद रब ने फरमाया कि जाके मेरे महबूब को ये पैगाम दे दो कि हुवल अव्वलो वल आखिर वल ज़ाहिरो वल बातिन की सिफात से मैंने उसे मुस्तफीज फरमा दिया है। आप अव्वल कैसे? कि सबसे पहले आपको तख्लीक किया गया, आपका नूर बनाया गया और आप तमाम अंबिया पर मुकद्दम हैं, इसलिए आप अव्वल हुए। फिर जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि आपको आखिर कैसे कहा, क्यों कहा? कि आपका ज़हूर सबसे आखिर में हुआ। तीसरी कि आपको बातिन कैसे कहा अल्लाह ने कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने से 2000 बरस पहले सुर्ख नूर से आपका नाम अल्लाह ने जन्नत में अपने नाम के साथ लिख दिया। बात जाहिर किस तरह कि आप जमाने के तमाम अदियान पर गालिब हैं और तमाम अंबिया आपसे फजीलत पाते हैं। यानी आपको तमाम अंबिया पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमा दी, ये कह के कि अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। उधर रब भी यही सिफात पाता है और इधर मुस्तफा को भी यही अता कर देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत लिखते हैं कि हुजूर ने एक दिन हमें फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो तमाम औलाद दिखाई, तमाम औलाद आपकी आपको दिखाई, एक नूर चढ़ता हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा। अर्ज की या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया ये तेरा बेटा अहमद है। और फिर अल्लाह ने यूं फरमाया कि अस्सलामु अलैका या अव्वल, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल अव्वलो शफी, वही अव्वल है, वही आखिर है और वही सबसे पहले लोगों की शफाअत करेगा। हजरत अनस बिन मालिक
مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت لکھتے ہیں حضرت انس بن مالک کے لیے ان کی والدہ نے حضور سے دعا کروائی کہ اے رسول اللہ آپ اپنے خادم کے لیے دعا تو کریں، انس کے لیے دعا تو کریں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے خدا انس کے ذکر میں، انس کے مال میں کبھی کمی نہ آئے اور اس کی اولاد میں ہمیشہ برکتیں ہوں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قسم مجھے خدا کی نہ کبھی مال کی تنگی پڑی بلکہ اولاد بھی کثیر ہوتی گئی۔ تو کیا یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو عطا کر سکتے ہیں اور ہم جو ان کے بھی غلاموں کے غلام ہیں ان کو کیا عطا نہیں کرتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی۔ رب کو کچھ لوگ ایسے بھی پسند آ جاتے ہیں کہ جن کا اس کا مانگنا بھی ان کو پسند ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر ایک شخص قرآن پڑھا کرتا تھا اور صفائی کرتا تھا۔ ایک منت دل میں تھی، ایک خواہش دل میں تھی، وہ کئی سالوں سے رکھ کے آپ کی خدمت کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک عورت آئی، اس نے دعا کی اور چلی گئی۔ 2-3 دن گزرے تو وہ پھر آئی اور آ کے اس نے شکریہ ادا کیا کہ شکریہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اس وقت وہ لکھتے ہیں کہ میں قریب کھڑا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں کتنے عرصے سے یہاں پہ خدمت کر رہا ہوں، روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، اور یہ کل آئی تھی بابا صاحب نے اس کی دعا قبول کر لی اور میں اتنے سال سے ہوں ابھی تک دعا نہیں قبول ہوتی، دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو آپ نے اپنا بستر اٹھایا اور چل پڑے۔ جب سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جب مڑ کے دیکھا تو بابا صاحب تھے، حیران ہو گیا، عرض کی حضور آپ؟ اس نے کہا ارے مانگنا تو تو نے تھا اور ہم نے تجھے دینا تھا، لیکن تیرا مانگنا رب کو اتنا پسند آیا، تیرا قرآن رب کو اتنا پسند آیا کہ اس نے تجھے آرام سے دینا تھا۔ ان اللہ والوں کے در پہ ہمیشہ جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ لے کے آؤ گے۔ کیوں کہ اس عید مانگنے والوں یہاں عرض تمنا ہے حرام، مانگنے والوں یہاں عرض تمنا ہے حرام، جھولیاں بھرتی ہیں یہاں ضرورت کے بغیر۔ تو کچھ انتظار ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، مجھ کو امتحان کے لیے، تیرا کرم کے چنا مجھ کو امتحان کے لیے، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو خیر بات تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب حضور تشریف لے گئے تو ایک گروہ نے آپ پر یوں سلام پڑھا کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے
جبریل امی فرماتے ہیں کہ حضور جن نے آپ پہ درود پڑھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو پتہ چلا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ یہ تو تمام انبیاء کا عقیدہ ہے۔ هو الاول، وہی اول ہے، یہ کیسے ثابت ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ تو عرض کی کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا۔ تو اس سے، اس حدیث کی اعتبار سے معلوم ہوا کہ ہم حضور کو هو الاول کہہ سکتے ہیں، ہم حضور کو هو الاول کہہ سکتے ہیں۔ دوسری دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء سے پہلے، توجہ ہے، بآواز بلند سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تمام انبیاء سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ تیسری دلیل ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی قبر مبارک شق کی جائے گی اور اٹھایا جائے گا، اور جنت کے ہلوں میں سے ایک ہلا مجھے پہنایا جائے گا، اور اس جگہ قیامت کے روز ایک مقام پہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ جہاں میرے علاوہ دوسرا کوئی بھی آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ هو الاول کہلانے کے ہیں کہ ہم حضور کو هو الاول کہہ سکتے ہیں۔ اب هو الاخر، آپ آخر کیسے ہوئے؟ اس کی دلیل قرآن شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، تمام نبیوں کو خاتم، کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس اعتبار سے بھی حضور آخر ہوئے۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے اور تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت کے ماتحت کہ امت محمدیہ نہ کسی دوسری امت کی محتاج ہے، نہ کسی دوسرے نبی کی محتاج ہے۔ کہ نہ امت محمدیہ کسی دوسری امت کی محتاج ہے، نہ کسی دوسرے نبی کی محتاج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا۔ اب حضور هو الظاہر والظاہر، ظاہر کیسے ہوئے؟ تو آئیں اس پہ میں دلیل دیتا ہوں کہ فرشتے بھی حضور کو جانتے ہیں۔ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اب فرشتے جانتے ہیں تو وہ بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں نا۔ دوسری جگہ حضرت علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں درختوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول